السلام علیکم دوستو، آج ہے ڈے 11 حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی قرآن کی روشنی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ قرآن کریم کی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک عظیم قصہ ہے جو صبر، تقوی، ایمانداری اور معافی کا سب سے بہترین درس دیتا ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ وہ سب سے زیادہ حسین، عقل مند اور اپنے والد کے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا ہے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف چلے جائیں گے۔ نمبر 2 ہے بھائیوں کی حسد اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک چال سوچی۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی مزید مزے کر سکے اور ہمارے ساتھ کھیل سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے راضی نہ ہوئے، لیکن پھر بھائی نے زبردستی یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور گھر جا کر جھوٹی کہانی سنا دی کہ ایک بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو تسلی دی کہ ایک دن یہ سب سچائی سمجھ جائے گی۔ نمبر 3 ہے یوسف علیہ السلام کا مصر میں بیچا جانا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں انہیں عزیز مصر ایجپٹ کا بڑا افسر نے خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور عقل مندی سے متاثر تھی۔ نمبر 4 ہے زلیخا کا یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش۔ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے برا ارادہ رکھا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے نفسانی خواہشات کو ٹھکرا دیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مجبور کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، لیکن زلیخا نے انہیں قمیض یعنی ان کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا۔ اسی وقت عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے مجھ پر بری نظر رکھی، لیکن ایک عقل مند شخص نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہے۔ جب دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ نمبر 5 ہے یوسف علیہ السلام کا جیل جانا، مگر زلیخا کی چال سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وہاں 2 اور قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ایک کو آزادی ملے گی اور دوسرے کو سزا ملے گی، اور یہی واقعہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہی سچ نکلا۔ نمبر 6 ہے بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کا وزیر مصر بننا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، 7 ہری بلدیاں اور 7 سوکھی بلدیاں ہیں۔ کسی کو اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ تب جیل سے نکلنے والا شخص نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا، 7 سال تک فصل اچھی ہوگی، اس کے 7 سال بعد سوکھا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ فضل کرے گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی سے متاثر ہو گئے اور انہیں مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ نمبر 7 ہے یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملنا۔ جب عقل کا ہاتھ پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن اپنی شناخت نہیں بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی بار جب اناج لینے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب بھائی اگلے دفعہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی اور بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب سبھی بھائی پریشان ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی اصل شناخت بتا دی اور کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے۔ سبھی بھائی شرمندہ ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ نمبر 8 ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا ٹھیک ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو
होकर अंधे हो गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भिजवाई और कहा, इस कमीज को अब्बा के चेहरे पर रखो, उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। जैसे ही कमीज उनके चेहरे पर रखी गई, उनकी आंखें ठीक हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपनी फैमिली यानी घर वालों को मिस्र में बुलाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम घर वालों को मिस्र बुला लिया। जब वो आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, क्योंकि उनके वालिद और 11 भाई उनके सामने सजदे में गिर गए। नतीजा क्या है? नतीजा है सब्र का अजर अल्लाह देता है। सच्चाई और तकवा इंसान को बुलंद दर्जा देता है। माफी सबसे अजीम अमल है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक बेहतरीन सबक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लाइक और शेयर।